جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 19 جولائی اتوار کا دن اور عاصم منیر کی فسطائیت کا جو 231واں دن ہے ان کے ڈیفیکٹو مارشل لا کا، آپ کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے کہ گرمی ہے اور بے تحاشا گرمی ہے پاکستان میں۔ برطانیہ میں کچھ موسم بہتر ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں جوں کہ توں ہے، اور عمران خان صاحب جو اس وقت جو ہیں وہ جیل میں ہیں ویسے کی جوں کہ توں، اور ان کی ہمشیرہ، ان کی بہنیں، عمران خان صاحب کی ساری فیملی، ان کی بیوی بچے سارے تکلیف سے گزر رہے ہیں، عذاب سے گزر رہے ہیں اس پاکستان میں جس پاکستان کی عمران خان یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی یاد دہانی کے لیے ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ابھی تک ان کے اندر اتنی سخت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی بڑا کام کریں، حالانکہ اندر سے سگنل بہت سارے آ رہے ہیں، بہت سارے سگنل۔ مولانا فضل الرحمان کی نے کہاں سے سگنل پکڑے، کہاں سے باتیں کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بے شمار باتیں سامنے آ رہی ہیں، عاصم منیر کے اوپر حملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو بی ٹیم کا جو رول پلے کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پلے کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح خاموشی سے بیٹھی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ خاص طور پہ عاصم منیر کے ساتھ ہیں، لیکن باقی نظام میں سے، باقی جگہوں میں سے عاصم منیر کے خلاف اور چیزوں کے ان کے خلاف باتیں شروع ہوئی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی زبان کیوں نہیں بولتی، ان کے الفاظ کیوں نہیں نکلتے، اس بات کی میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ مسائل بن گیا۔ پاکستان کی سر آج ذرا تھوڑی سی بات کریں گے صورتحال تھے، معاشی صورتحال پہ۔ معاشی صورتحال کا چکر یہ ہے کہ سیڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ ہے بلوچستان میں، وہ بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ مائننگ کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال جو خراب ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ 13 کمپنیاں ملک کو چھوڑ کے جا چکی ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی۔ اب جو اگلے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جانا، ہم نے یہاں پہ نہیں جانا۔ اور پاکستان میں جو اس وقت اور باقی ایک چائنا کا ہے پروگرام ہے، کاپر مائننگ کا پروگرام، وہ بھی بند ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے نہیں جانا کیونکہ بلوچستان کی صورتحال، سیکورٹی صورتحال بڑی خراب ہے۔ ان حالات میں یہ صورتحال پاکستان کی بن رہی ہے ان کے دہشت گردی کی وجہ سے، کہ اب یہ بھی جو لوگ جو ہیں یہ بھی بلوچستان کے اندر بھی یہ بھی ملک کو چھوڑ کے جانا جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پچھلے 10 سال کی بلند ترین سطح پہ 1200 واقعات ہوئے دہشت گردی کے۔ پاکستان میں اس وقت 1200 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جو کہ عمران خان کے دور میں کم ہو کے 200، 500 اور 200 کے درمیان آ گئے تھے۔ اب یہ صورتحال جو ہم 2 سالوں میں 21 اور 22 میں جو واقعات ہوئے ہیں، 2021 اور 22 اور 23 میں جو واقعات ہوئے ہیں، وہ 200 سے لے کے 500 کے درمیان کی بتائے جا رہے واقعات، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں وہ 1250 کے قریب واقعات ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں یہاں پہ پاکستان میں۔ اب ایسے میں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پہ جا کے کھڑی ہے، کہاں پہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، اور یہ وہ ایک ایسی چوٹ ہے جو کہ نہ اسٹیبلشمنٹ برداشت کر سکے گی، نہ پاکستان کی فوج برداشت کر سکے گی، نہ پاکستان برداشت کر سکے گا۔ یہ اکنامک جو کرائسس ہے، پاکستان بیسیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اس کا شاید کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور ویتنام کا تناظر میرے سامنے تھا، ڈیٹا تھا میرے سامنے سے گزرا، میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ پاکستان میں جون 2022 میں 3.4 بلین کے ہم نے بڑھائے ریزرو اپنے، اور جون 2026 میں یہ گر کے 2.25 بلین پہ آ گئے ریزرو ہمارے، جو ان کی جو گروتھ تھی وہ 26% کم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں ویتنام جیسا چھوٹا سا ملک ہے ویتنام، ان کا بڑا اسٹیٹس بڑی عجیب تھی۔ ان کے جون 2022 میں وہ 32 بلین کے حساب سے ان کی گروتھ ہو رہی تھی، اور 2026 میں وہ 50 پہ چلے گئے۔ یعنی وہ لوگ اوپر کو گئے ہیں ویتنام جیسے ملک، اور ہمارے جیسا پاکستان جو ایک ملک ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور ایسی حالات میں میری سمجھ سے بالکل باہر ہو گیا کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان کو یہ چیزیں اکنامک فگرز نظر نہیں آتے ہیں۔ میرے پاس ایک ٹویٹ تھی اسد عمر صاحب کی، وہ اسد عمر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو فگرز ہیں، کیونکہ وہ بھی اکانومی میں رکھتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ان کے روابط رہے وہ رہے، جو کر سکے نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی اکانومی کے اوپر تھوڑا سا بہت ہے۔ اچھا جی، مصطفیٰ کوکر صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا جی کہ چائنا کا جو بیگ کاپر مائن جو پروگرام ہے وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح بڑی بے شمار خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اکنامکلی پاکستان کلیپس اور نیچے کی طرف جا رہا ہے،
اور ایسے میں نظام کے اندر سے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو کہ عاصم منیر کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، جو عاصم منیر کے خلاف جاتی ہیں، کیونکہ عاصم منیر کا جانا ہی اس ملک کے لیے بہتری کی صورت نکالے گا۔ عاصم منیر صاحب کا رہنا جو ہے نا، عاصم منیر کا فیلڈ مارشل کا یہاں پہ رہنا اور شہباز شریف گورنمنٹ کا یہاں پہ رہنا، یہ پاکستان کو صرف بربادی بربادی کی طرف لے کے جائے گا، اور ملک کی جو صورتحال بنتی ہے، معاشی صورتحال بن رہی ہے، وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایسے میں اندر سے ایسے سگنلز آتے ہیں کہ جیسے کہ عاصم منیر صاحب کے کو جو ہے وہ نکال کے باہر پھینکا جانا چاہتا ہے، وہ نظام جو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کہ یہ گند آ چکا ہے، اس سے جان چھڑوائی جائے، وہ ہے گند ہے عاصم منیر اور شہباز شریف اور مریم لوگ۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ مجھے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ جب اتنے سارے سگنلز آتے ہیں، باہر سے اندر سے سگنلز آ رہے ہیں، تو یہ تحریک انصاف کیوں اس کے اوپر مٹیریلائز نہیں کر پا رہی، کیوں کام نہیں کر پا رہی، کیوں یہ بالکل یہ خاموش ہو کے بیٹھے؟ کون سا ایسا ڈر خوف ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں؟ ایسے میں مجھے ایک علی احمد قرد صاحب کا کچھ سٹیٹمنٹ ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ علی احمد قرد نے ایسے موقع پہ کہا ہے جی کہ اگر عمران خان سے کسی بندے نے کچھ سیکھا نہیں نا تو وہ پاکستانی نہیں ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ عمران خان اس وقت بہت بڑا لیڈر ہے، جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ مرد کا بچہ ہے، جو 3 سال سے کور کمانڈروں کی طاقت کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ جو پاکستانی اس سے ہمت اور جرأت انسپائر نہیں کر سکتا، وہ پاکستانی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ بات کلی احمد نے جو کی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ جو پاکستانی عمران خان سے سیکھ ہی نہیں سکتا، وہ پاکستانی کس بات کا ہے؟ وہ پہلے تو مسلمان کس بات کا، انسان کس بات کا ہے کہ جرت ہمت کا استقامت کی جو نشانی ہے وہ آپ کے سامنے پڑی، آپ کے ساتھ کھڑی، آپ کو لیڈ کر رہی ہے، خود تکلیفیں برداشت کر کے، اور آپ اپنا کیا کہہ رہے ہیں جی، خاموش ہیں؟ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے اندر ہمت نہیں ہے، پارٹی کے لیڈران کے اندر ہمت نہیں ہے، اور پھر باہر سے جب تنقید ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ تنقید تو ہوگی، لوگوں کو غم و غصہ ہے، وہ جائز اور ناجائز ہے، یہ کہہ رہا کہ بحث ہے کہ جی کسی کے اوپر جائز تنقید ہو رہی ہے، کسی کے اوپر ناجائز بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ تو ہونا ہے، یہ چیز جو ہے وہ آپ کو باہر نکلنا ہے۔ آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کو تنقید ہوتی رہے گی۔ بہرحال میری سمجھ سے باہر ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے میرے لیے بڑی حیرت کا باعث ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں عمران خان کی یہ جو موومنٹس ہیں ان کو مٹیریلائز نہیں کر پایا گیا، حالانکہ نظام نے اندر سے آپ کو بے شمار سگنل دیے ہیں، بے شمار سگنل دیے ہیں، لیکن اس نظام جو اندر سے سگنل دے رہا ہے، اس نظام کو باہر سے کوئی ہیلپ نہیں مل رہی۔ ہیلپ کس نے کرنی تھی؟ ہیلپ کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اپوزیشن نے ہیلپ کرنی تھی، پاکستان کی عوام نے ہیلپ کرنی تھی، تو پھر جا کے آپ کو اندر سے بھی ہیلپ ملتی، باہر سے وہ سگنل آپ کو مل رہے ہیں۔ سگنل مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ سگنل مل رہے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے بلیک چینل والوں نے، کالے چینل والوں نے ایک وہ بھی کام کیا، میں اس کو دو انداز ہوں اس کو دیکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ وہ سگنل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سگنل ہے کہ عاصم منیر کے اگینسٹ، دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیر اور بلوچستان کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دو رخی تلواریں ہیں ان کی، یہ دو چیزوں کے، لیکن ہم اس کو مٹیریلائز کر سکتے تھے، ہم اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا نورین بی بی کے ساتھ اور بتانا پڑے گا کہ عاصم منیر کو صاف ستھرا بندہ نہیں ہے۔ جس طرح مودی کو جنگیں کر کے اپنے ملک میں کچھ فوائد ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح عاصم منیر نے کیا۔ عاصم منیر نے بھی ایک ایسی جنگ جس کا کوئی سر نہ کوئی پیر تھا، اس کا انہوں نے وہ کر کے وہ اس کو، اور کچھ نہ انہوں نے جہاز گرائے، نہ وہ پائلٹ تھے، نہ انہوں نے کوئی چیزیں کی۔ میری جہاں تک مجھے اس بارے میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب یہ سارا واقعات ہو رہا تھا نا، یہ جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو مجھے کسی بندے نے بتایا جی کہ جن لوگوں نے یہ جہاز گرائے ہیں ان کو بعد میں ان کی بڑی کلاس ہوئی ہے۔ ان کو کہا بھی یار تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ کام کرنے کو؟ آپ کو تو یہ کہا ہی نہیں، ہم نے صرف ہوا میں اڑنا تھا، اڑ کے واپس جانا تھا، ہم نے ایک ماحول کریٹ کرا، آپ نے پکڑ کے 3-4 مہنگے جہاز گرا دیے۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات بھی گردش کی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نورین بی بی کے اچھا جی این سی سی آئی نے ان کو نوٹس جاری کر دیا اور اس کے اوپر اب بحث شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں دونوں طرف ہو سکتا ہے، یہ سگنل بھی ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر سے جان چھڑوائے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے اپنا کشمیر اور بلوچستان کے معاملات سے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے پاکستان کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے اس وقت، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے ریئیکٹ کرنے میں، ریئیکٹ نہیں کر پا رہے۔ وہ ایک بڑا ہومیوپیتھک قسم کی جو کمپین ہے، ہومیوپیتھک قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہومیوپیتھک جو ہے نا معاملات، وہ اس معاملے کو کہیں بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ ہومیوپیتھک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی خراب ہے۔ آپ کو ایلوپیتھی جو ہے نا وہ یوز کرنی پڑی، سرجری کی ضرورت ہے، آپ کو کانٹے لگانے کی ضرورت ہے،
اور اس کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تصویریں لگا لیتے ہیں، جہازوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ عمران خان کا ایک بینر لگا ہے، اس بینر کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں ہے۔ عمران خان کی تصویر شاید وہاں پہ ریلیونٹ نہ بھی ہو، لیکن آپ کو ہر جگہ وہ لگانی ہے کیونکہ وہ آپ مزاحمت کی نشانی اپنے بتانا، اپنی اسٹرگل اپنی بتانی ہے۔ لیکن آپ کسی وجہ سے فار سم ریزن آپ لوگ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ آپ کو کرنے چاہیے۔ سہیل افریدی وہ کام نہیں کر پا رہا۔ اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں کہ مراد سعید صاحب پہ بھی کچھ تنقید ہوئی ہے۔ مراد سعید جو ہے، مراد سعید کو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو قیادت ہے اس کے ساتھ لگا دینا میرا خیال ہے سراسر زیادتی ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اپنی ہائیڈنگ میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے جب باپ کو سیٹ ملی تھی تو وہ بھی اس نے نہیں لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرے باپ کو جب میں نے کی سیٹ دی جا رہی ہے وہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، اس کے نتیجے ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے۔ اور میرا خیال ہے مراد سعید کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مراد سعید صاحب کو ان کے اوپر یہ بات کر دینا کہ ان کا انٹرنیٹ کب آتا ہے کب نہیں آتا، میرا خیال ہے تھوڑا سا اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ زیادہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو تو آپ دیکھیں نا، اور یہ مراد سعید کے کہنے پہ یہ سارے معاملات نہیں چل رہے ہیں، اور مراد سعید کے باہر آنے سے معاملات اسے ٹھیک نہیں ہونے۔ آپ خود تو تیار نہیں ہیں، قوم تو تیار ہی نہیں ہے، قوم تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، قوم تو اٹھ ہی نہیں رہی ہے، قوم تو انسپائر ہی نہیں ہو رہی عمران خان سے۔ علی احمد کرزئی صاحب کہتے ہیں انسپائر ہی نہیں ہو رہی ہے عمران خان سے۔ آپ اپنے آپ کو گمسم بکمن کیا کہتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی سے کہ عوام جو ہے اس کو خود باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ لیڈران کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہاں سے کچھ نکل نہیں رہا، تو عوام کو خود نکلنا پڑے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ختم کرتا ہے آج کی بات، باقی باتیں پھر کریں گے، کل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔